سورہ نمل کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم وبہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ ترجمہ کنز العرفان، پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف ملکہ بلقیس کی طرف طائف وغیرہ بھیجے گئے، ملکہ بلقیس نے کہا کہ اگر اس شخص نے تحفے قبول کر لیے تو یہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ نہیں ہیں، اگر انہوں نے تحفے قبول نہ کیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضرور کوئی نبی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر کثیر تعداد کے اندر جو ہیں وہ طائف وغیرہ پیش کیے گئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے طائف وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو دنیاوی مال پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ارجع الیہم کہ یہ طائف وغیرہ جو ہیں لوٹ کر ملکہ بلقیس کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ضرور فرمایا کہ اس کو اس شہر سے نکال دیں گے یہاں تک کہ ہم ملکہ بلقیس کو زیر کر دیں گے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمر سے فرمایا کہ یہ ہدیے لے کر ان لوگوں کی طرف جاؤ، اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہو تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو شہر سبا سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ جب یہ قاصد ہدیے تحفے واپس لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنا تخت اپنے 7 محلات میں سب سے پچھلے محل میں مفروش کر کے دروازے پر تالے لگوا دیے اور پہرہ دار بھی مقرر کر دیے، یعنی وہ تخت آپ نے ملکہ بلقیس نے 7 محلات کے اندر رکھوایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کرنے لگی تاکہ دیکھے کہ آپ علیہ السلام اسے کیا حکم فرماتے ہیں۔ جب ملکہ بلقیس یہ اپنا تخت 7 محلات کے اندر محفوظ کر کے تالے لگا کے چوکی دار اس کے دروازوں پہ کھڑے کر کے آئی، ادھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میری خدمت میں حاضر کر دے۔ جب بلقیس اتنا قریب پہنچ گئی کہ سلیمان علیہ السلام سے صرف 1 یا 3 میل کا فاصلہ رہ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس حاضر ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میری خدمت میں حاضر کر دے۔ تخت منگوانے سے مقصود آپ علیہ السلام کا یہ تھا کہ تخت کا حاضر کر کے اس اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھائیں۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت کی وضع بدل دیں اور اسے اس کی عقل کا امتحان لیں تاکہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ اب لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے پاس طاقت نہیں ہوتی تو اللہ والوں سے نہ مانگا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ بھی نہیں دیتا، اب خود قرآن کریم نے اپنے نیک بندوں کی طاقت کو بیان کیا ہے۔ نیک تو نیک ہیں، بلکہ فرمایا خبیث جن کو بھی اللہ فرماتا ہے میں نے طاقت دی ہے۔ فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ آپ علیہ السلام کی دربار میں سے ایک خبیث جن کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں جتنی مقدار بیٹھنے میں کھڑے ہو کر بیٹھنے میں لگتی ہے اتنی مقدار میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی کہ جو اس سے بھی جلدی اس تخت کو میری خدمت میں حاضر کر دے۔ پھر آپ علیہ السلام کی خدمت کے مشہور آپ کی امت کے ولی اللہ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پھر کھڑے ہوئے اور آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو بھی قرآن کریم نے آگے نقل کیا ہے۔ مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک مجلس کے منعقد کرتے تھے جس میں صبح سے لے کر دوپہر تک آپ علیہ السلام مختلف معاملات کے درمیان جو ہے وہ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم فرقان مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کے معجزات میں سے ایک ولی کے معجزے کو بھی ذکر کیا ہے،
اور اسی طرح اولیاء کرام کی طاقت کو بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو کیسی طاقت عطا فرماتا ہے۔ سچ ہی کسی شاعر نے کہا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔